استخارہ عطیہ الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے بعدوق سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو استخارہ کو دل سے کرے ہے اختیار، خود بخود دنیا ہو جائے اس پر نثار۔ کام اس کے دنیا و دین کے تمام، ہوتے ہیں آسان اے نیک نام۔ تمہید: انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اہم امور میں نتیجہ سے باخبر ہونے کو پسند کرتا ہے۔ مستقبل میں اس کے فعل کا کیا انجام سامنے آنے والا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے وہ ہر وقت تجسس کا شکار رہتا ہے۔ قبل از اسلام لوگ اس غرض سے مختلف طریقے اپناتے، مثلاً فال، ازلام یعنی تیروں سے قسمت آزمائی، قیافہ شناسی اور پرندوں کو اڑا کر پیش آمدہ امور کے فیصلہ جات وغیرہ۔ اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کی غلط باتوں کی تصدیق کا کام بھی زوروں پر تھا۔ وہ لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان طریقوں کے ذریعے دلی اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام کوششوں کو بیکار اور ان سب رستوں کو غلط ثابت کیا ہے اور شرعی نقطہ نگاہ سے ان کو حرام ٹھہرایا ہے، مگر انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے استخارہ جیسا پاکیزہ اور شرعی عمل امت اسلامیہ کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ مسلمان جب باوضو ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، حکمت، علم اور قوت کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کے متعلق رہنمائی کا طالب ہوتا ہے یا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری اور بھلائی کا انتخاب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ استخارہ کے بعد ظاہر ہونے والے نتیجہ یا دلی میلان پر بلا جھجک عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کام میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک لحاظ سے امور مستقبلہ کے متعلق اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ دی لائن از کلیئر۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کے آداب، شرائط، طریقہ کار اور فوائد احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ بعض لوگ خود ساختہ طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سنت مبارکہ کا خیال نہیں رکھتے۔ اس ویڈیو میں استخارہ سے متعلق مسائل و فضائل کا تذکرہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس اہم مسئلہ میں کتاب و سنت کی رہنمائی عام لوگوں کے لیے واضح ہو سکے۔ نمبر 2، استخارہ کا معنی و مفہوم۔ لغت میں اس کا مطلب ہے خیر چاہنا، بہتری مانگنا، انتخاب طلب کرنا۔ نمبر 3، استخارہ کی اصطلاحی تعریف: 2 رکعت نماز اور وہ مخصوص دعا کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملہ مسئلہ کی بھلائی اور انجام کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یا پھر 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے یا چھوڑ دینے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ نمبر 4، استخارہ کا مکمل مطلب یہ ہے کہ بندے یا بندی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بن جانا کہ یا اللہ خیر اور بہتری کی خیرات دے، اور یاد رکھیں کہ کائنات میں سب سے غنی انسان وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی بھکاری ہو۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، یعنی اے انسانو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ استخارہ کی فضیلت: سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلہ پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی، جبکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلہ پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ ذرا تصور کریں کہ ایک تو انسان پہلے ہی اپنے کسی مسئلہ اور معاملہ پر پریشان ہے، پھر اوپر سے اگر وہ اپنے سب سے ہمدرد و مہربان آقا اور تقدیر پر قادر رب سے خیر طلبی یعنی استخارہ نہ کر کے بدبختی کی مہر بھی لگواتا ہے، تو پھر اس کی محرومی و بدقسمتی میں کوئی گنجائش کہاں رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استخارہ نہ کرنے کی نحوست سے بچائے۔
آمین۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کا ازلی اور شدید ترین خطرناک دشمن شیطان لعین انسان پر حاوی ہو کر اسے سست اور کاہل بنا کر دو نفل استخارہ سے محروم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تاکہ خود اسی کی طرح انسان بھی بدبختی و بد نصیبی میں گھرا رہے، اور تاکہ استخارہ نہ کرنے کے سبب اس پر پڑنے والے مصائب و آلام سے مایوسی دلوا کر اسے کلمات کفریہ پر آمادہ کرے اور اپنا رفیق جہنم بنا سکے۔ لہذا استخارہ کو اپنے اوپر ہر معاملہ میں لازم کر لیں، کیونکہ استخارہ ایک قوی امید، طاقتور سہارا، سفر زندگی کی روشنی اور اللہ کی مدد و برکت ہے۔ استخارہ کے مواقع، یعنی استخارہ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہیں رشتہ و شادی کرنا ہے، تجارت، ملازمت یا سفر و ہجرت کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی سواری وغیرہ خریدنی ہے، تو 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نماز ادا کریں، پھر دعائے استخارہ پڑھیں۔ 3 بار پڑھنا بہت بہتر ہے، پھر دعا کریں۔ اس کے بعد پردہ غیب سے جو ہوگا یا جو آپ اس بارے میں کریں گے وہ انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ استخارہ کی اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور ساتھ ہی اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کی کیفیت، آداب، مسائل اور الفاظ خود ہی سکھلائے ہیں۔ صحیح بخاری مع الفتح کتاب الدعوات، صحیح بخاری مع الفتح کتاب الدعوات۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن مجید کی سورت مبارکہ سکھلایا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بحوالہ الکلم الطیب۔ بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو آدمی اپنے ہر معاملے میں اپنے پروردگار سے خیر اور بھلائی کا طلبگار رہتا ہے، ہر کام میں کامیابی و کامرانی کا سوال کرتا ہے، یعنی استخارہ و دعا کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کے کام سنوار دیتے ہیں، اس کے رزق، عمر، مال و دولت، اہل و عیال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں اور اسے ہر طرح بھلائی ہی بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ استخارہ توکل، نفع کا حصول اور خرابیاں دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ استخارہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے کہ اگر وہ ذات اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ استخارہ کی حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے نفع کا حصول آسان اور ممکن ہو اور خرابی و نقصان کو اپنے سے دور کیا جا سکے۔ دین اسلام کا یہی بنیادی مقصد اور روح ہے۔ استخارہ سے قبل تیاری۔ کپڑے، بدن، جگہ پاک ہو، دل میں استخارہ کی نیت کرے، مکمل توجہ سے کرے کہ وہ اللہ سے بھلائی چاہتا ہے، دل کے خاص رجحانات اور میلان و جھکاؤ کو دل سے نکال دے اور پورے خلوص سے اللہ سے سوال کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناکام نہیں رہتا وہ جو استخارہ کرے، پچھتاتا نہیں وہ جو مشورہ کرے، اور محتاج نہیں ہوتا وہ جو خرچے میں میانہ روی اختیار کرے۔ الطبرانی۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنے خیر خواہ، عقل و فہم رکھنے والے رشتوں اور معاشرتی اونچ نیچ سے باخبر رہنے والے دانا افراد سے استخارہ سے قبل اور بعد میں بھی مشورہ کر لینا بہتری کا عمل ہے۔ استخارہ کا طریقہ اور دعا۔ جب کسی کام کا ارادہ بنے یا 2 چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہو یا کسی ایک کام کی بھلائی برائی مقصود ہو تو دل میں نیت کریں، پھر استخارہ 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھیں اور استخارہ کی دعا
1 یا 3 بار پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی دعا کر کے درود شریف پر ختم کر دیں۔ بس یہی استخارہ ہے۔ علامہ کمال الدین الزملکانی لکھتے ہیں، جب کوئی انسان استخارہ کی نماز 2 رکعت ادا کر لے تو اس کے بعد جو سمجھ آئے کر لے، خواہ شرح صدر ہو یا نہ ہو، بس اسی میں خیر ہوگی، کیونکہ حدیث میں شرح صدر کا کوئی ذکر نہیں۔ بحوالہ طبقات السبکی، یعنی استخارہ کے بعد خیر والی صورت خود بخود آسان ہو جاتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے۔ دعائے استخارہ یہ ہے۔ اس کے 2 صیغے ہیں، ایک کو یاد کر لیں اور ترجمہ ذہن نشین کر لیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ دعائے استخارہ نمبر 1 کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ استخارہ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، واستقدرک بقدرتک، اور آپ سے طاقت مانگتا ہوں آپ کی قدرت کے واسطے سے، واسألک من فضلک العظیم، اور آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ وتعلم ولا اعلم، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ وانت علام الغیوب، اور آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے، فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اسے میرے لیے آسان کر دیجئے اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے شر والا ہے میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اسے مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے بچا لیجئے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ، اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما دیجئے، وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دیجئے۔ اصل مسنون طریقہ استخارہ پر حدیث شریف کی مہر۔ بخاری شریف دارالکتب العلمیہ بیروت کے شائع شدہ نسخہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس طرح فرماتے تھے جس طرح کے آپ ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر کہے، یعنی آگے استخارہ کی دعا ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ اپنی حاجت کا نام لے، یعنی اپنی حاجت بیان کرے۔ صحیح بخاری۔ دعا استخارہ نمبر 2۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں پر کام کا نام لے، خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، یا یہ الفاظ کہے عاجل امری و آجلہ، فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اس جگہ پر کام کا نام لے، شر لی
فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا یہ الفاظ کہے عاجل امری و آجلہ، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ سمجھنے کی ایک اہم بات ذہن نشین کر لیں کہ دعا میں دو جگہ پر ان ھذا الامر آیا ہے۔ آپ دونوں ہی جگہوں پر کام کا نام لیں اور مسنون دعائے استخارہ مکمل پڑھ لینے کے بعد دعا کرتے ہوئے بھی اپنے مسئلہ کو بیان کریں۔ آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا۔ شادی کے لیے خصوصی طور پر استخارہ کرنے کا حکم۔ انسان کی زندگی میں شادی اہم ترین مرحلہ ہے۔ شریک حیات کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی میں ہم آہنگی ہو اور وہ ایک دوسرے کے طبعی میلان، عادات، پسند ناپسند کا خیال رکھیں تو ایسا گھر جنت نظیر ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کے برعکس صورتحال ہو تو دنیا میں ہی عذاب سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ والدین اور اولاد دونوں کی طرف سے شادیوں کے فیصلے میں زبردست زیادتیاں اور غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ والدین عام طور پر رشتہ داروں میں یا لالچ کی خاطر شادیاں کرنے کے لیے غیر مناسب رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اولاد بھی حقائق کو ٹھکرا کر لو میرج جیسی لعنت میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو وقتی اور جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، جس کا انجام کچھ ہی عرصہ کے بعد انتہائی بھیانک صورتحال میں سامنے آتا ہے۔ ان تمام مصائب سے بچنے کے لیے استخارہ ایک زبردست ہتھیار ہے، جس میں ناکامی کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ شادی کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا ذکر عام طور پر کیا، جس میں شادی بھی داخل ہے، مگر اس کا خاص ذکر اس کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شادی کے لیے خاص طور پر استخارہ کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہترین طریقہ سے وضو کر، پھر اللہ تعالیٰ نے جو تیرے مقدر میں لکھی ہے وہ نماز پڑھ، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کر، پھر یہ کہے، اللہم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب فإن رأیت لی فی فلانة تسمیها باسمها خیرا فی دینی و دنیای و آخرتی فاقدرها لی وإن کان غیرها خیرا لی منها فی دینی و دنیای و آخرتی فاقضی لیها بها او قال فاقدرها لی۔ اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اگر تو فلاں عورت کے متعلق سمجھتا ہے، یہاں اس کا نام لے، کہ اگر وہ میرے لیے دین، دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما دے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی میرے دین، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ کر دے یا اس کو میرے مقدر میں کر دے۔ احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بہتری اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے سامنے نامناسب فیصلہ نہیں کرتے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کسی رشتہ کا انتخاب کرتے وقت استخارہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی اس جگہ کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر فیصلہ ہی فرمائیں گے۔ استخارہ کے بعد انسان کیا کرے؟
استخارہ سے پہلے اپنے مخلص رشتوں اور ذہین و خیر خواہ ساتھیوں سے مشورہ کرے اور استخارہ کے بعد جو کچھ اس کے لیے غیب سے ظاہر ہو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس کا دل جس طرف مائل ہو جائے اختیار کر لے، بے جا تردد کا شکار نہ ہو، پریشانی سے دامن چھڑا لے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے، یقیناً مالک کائنات اس کے لیے بہتر فیصلہ ہی کریں گے۔ اگر ایک بار استخارہ سے نتیجہ ظاہر نہ ہو یا دل مطمئن نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ اس صورت میں 3 بار استخارہ کر لے، کیونکہ استخارہ ایک دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 3 بار کی تھی۔ اس طریقہ سے انشاءاللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہی نکل آئے گا۔ اس صورت میں 3 بار استخارہ کر لے، کیونکہ استخارہ ایک دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا 3 بار کیا کرتے تھے۔ اس طریقہ سے انشاءاللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہی نکل آئے گا۔ اگر پہلی دفعہ ہی کسی نتیجہ پر پہنچ جائے تو پھر نہ کرے۔ جو لوگ بے شمار مرتبہ استخارہ کرتے ہیں یا اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ رات کو سوئیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی نتیجہ خیز تحریر ہو یا کوئی بزرگ انہیں اشارہ دے تو وہ خام خواہ تشدد اور جہالت پر مبنی سوچ پر ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت کوئی علمی دلیل نہیں ہے، صرف دلی میلان ہی استخارہ کا نتیجہ ہے۔ اسی میلان پر ہی اللہ کے بھروسہ پر عمل کرنا چاہیے۔ استخارہ کا وقت، اس کے لیے کوئی بھی خاص وقت مقرر نہیں، ہر وقت کر سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک مکروہ اوقات میں استخارہ نہ کرے۔ استخارہ اور حیض و نفاس والی عورتیں، شرعی مجبوری کا سامنا کرنے والی یہ عورتیں استخارہ کے لیے 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھ سکتی، البتہ استخارہ کی مسنون دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کر سکتی ہیں، کیونکہ دعا ہر حال میں کی جا سکتی ہے۔ استخارہ کی ضرورت، فضائل اور برکات۔ استخارہ ایک مبارک نورانی سنت ہے، اس سے اپنے فیصلوں میں روشنی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، سکھ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، رحمت اور برکت ساتھ ہو جاتی ہیں، خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، خوشی، اطمینان، راحت اور دیگر کئی قسم کے فوائد ملتے ہیں، فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہو تو اس کے لیے سب سے کامیاب نسخہ کثرت استخارہ ہے۔ جس کام کے لیے بھی استخارہ کیا جائے اس میں ضرور بالضرور خیر ملتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں اور مصائب کافور ہو جاتے ہیں، رنج و غم سے اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے، کامیابی و کامرانی مقدر بنتی ہے اور امیدیں پوری ہوتی ہیں، شرمندگی اور جگ ہنسائی سے تحفظ مل جاتا ہے جس سے انسان اپنی ہی نظر میں گرنے سے بچ جاتا ہے، خوف و دہشت دور بھاگ جاتے ہیں اور شیطان ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استخارہ کے بعد کوئی کام کرے اور پھر اس میں اسے خیر نہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو بلکہ انتظار کرے، وہ آگے چل کر دیکھ لے گا کہ اس کام کے انجام میں خیر ہی ہوگی۔ استخارہ کی برکت سے انشاءاللہ ہر شر آپ سے دور ہو جائے گا۔ یقین جانیں کہ اگر مسلمان کے اندر وضو اور 2 رکعت نماز کی سستی ختم ہو جائے تو وہ بے حد کامیاب زندگی، کامیاب موت اور کامیاب آخرت پا لیتا ہے۔ استخارہ کی دعا اللہ سے اپنے ہر معاملہ میں مانگ لینا خیر کو آسمان سے زمین پر لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت میں ارشاد فرمایا، نکاح کے پیغام کو دل میں چھپاؤ، پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر استخارہ کی دعا، اس میں اپنی حاجت۔ اب رشتہ درست ہوگا تو خیر سامنے آ جائے گی، اچھا نہیں ہوگا تو جان بچ جائے گی۔ سامعین کرام، تجربات شاہد ہیں
کہ کچھ لوگوں کو جائز کاموں کی خواہش تھی مگر وہ بہت مشکل تھے۔ استخارہ کیا تو اتنے آسان ہو گئے کہ اسباب بنتے چلے گئے۔ کوئی چیز خریدنی تھی مگر بھاری لگ رہی تھی، استخارہ کیا تو آسانی سے مل گئی۔ بعض اوقات کسی جائز خواہش نے بڑی سختی سے سر اٹھایا اور استخارہ کیا تو وہ دل سے ہی نکل گئی، یعنی اس میں خیر نہیں تھی، جبکہ شیطان خام خواہ اسے ضرورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ استخارے کی کرامات بے شمار ہیں۔ اگر استخارے کی کثرت ہو تو دل و دماغ روشن و معطر ہو جاتے ہیں اور انسان کے دل پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کو خوش قسمتی کی علامت قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ابن آدم کی خوش قسمتی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، اور فرمایا ابن آدم کی بد نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ ترمذی، مسند احمد۔ نکاح کے معاملہ میں استخارے کی بلندی کا عظیم واقعہ۔ ایک خاتون ہیں، اپنے اصلی وطن سے دور ہجرت کی زندگی، پھر شادی ہوئی تو خاوند سے نہ بنی اور بالآخر جدائی ہو گئی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب تھا، اس لیے نہ ہجرت سے وہ گھبرائیں اور نہ طلاق سے وہ ٹوٹیں۔ گھر میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھیں کہ ایک بہت ہی اونچی جگہ سے رشتے کا پیغام آ گیا، ایسا رشتہ جس میں نہ سوچنے کی کچھ ضرورت تھی نہ انکار کی کچھ گنجائش۔ خوشی ہی خوشی، سعادت ہی سعادت، بلندی ہی بلندی، مگر اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نہ خوشی میں غافل ہونے دیتا ہے اور نہ غم میں۔ لوگ اکثر خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، مگر یہ اللہ والی خاتون اتنی عظیم خوشی میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولی۔ رشتے کا پیغام لانے والے سے کہا، ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، یعنی میں اپنے رب سے پوچھے بغیر کچھ بھی کرنے والی نہیں۔ یہ فرما کر اپنی نماز کی جگہ جا کر نماز استخارہ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے قرب کا یہ انداز ایسا پسند آیا کہ ان کے نکاح کی تقریب اپنے ہاں عرش پر منعقد فرمائی۔ یہ دنیا کا واحد نکاح ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے بعد آسمانوں پر ہوا، اور پھر یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی مہکا۔ یہ ام المؤمنین حضرت زینب بن حجش رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی ہونا۔ استخارہ کرنے والے کے لیے جو نتیجہ ظاہر ہو یا اس کا دلی میلان جس طرف ہو، اس پر راضی ہونا اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ گویا کہ یہ ایسا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسے چاہیے کہ پوری رغبت اور رضا کے ساتھ قبول کرے اور مکمل اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کرے، اس کو رد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ غیبی امور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی عقل سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی انسان کی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہے۔ عین ممکن ہے جس چیز کو وہ بظاہر برا سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں بہتر ہو، اور جس چیز کو وہ ظاہری طور پر اچھا سمجھ رہا ہے وہ در حقیقت اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ہر کام سے تعجب کرتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں۔ اگر اسے بہتری اور بھلائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے۔ صرف اور صرف مومن آدمی کے لیے ہی یہ ممکن ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سامعین، انسان کی خوش بختی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے اختیار کیا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے
اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار نے بندے کے لیے اختیار کیا ہے وہ اسے ناپسند کرے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی ہونے والوں کی تعریف کی ہے۔ مومن بندے کی نشانی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، ملاقات کے وقت سچ بولتا ہے اور دشمنوں کو بھی گالی نہیں دیتا۔ مدارج السالکین۔ غیر شرعی استخارہ۔ استخارہ کا شرعی اور مسنون طریقہ پہلے گزر چکا ہے، مگر بعض لوگ استخارہ کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کرتے ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، تسبیح اور استخارہ۔ بعض لوگ کوئی بھی تسبیح پکڑ کر ایک دانے پر ہاں اور دوسرے پر نہ بولتے ہیں، جو بات آخری دانے کے مطابق ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم اور استخارہ۔ بعض لوگ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھول کر پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کے مد نظر خود ساختہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی باطل اور غیر شرعی ہے۔ نمبر 3، تیر اور استخارہ۔ بعض لوگ تیر پھینک کر دائیں اور بائیں سمت گرنے سے استخارہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ قبل از اسلام رائج تھا، جس کو شریعت اسلامیہ نے باطل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں استخارہ کی مزید کئی قسمیں پائی جاتی ہیں، جو زمانہ جاہلیت کے بعض امور سے مشابہ ہیں، جیسا کہ کہانت، فال، ستاروں سے استخارہ کی کوشش۔ یہ سب کا سب باطل اور حرام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری لکھتے ہوئے امام بخاری کا استخارہ۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، جسے امام محمد بن اسماعیل بخاری امیر المحدثین نے تالیف کیا ہے۔ صحیح بخاری کے بے شمار امتیازات میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ امام صاحب ہر حدیث لکھنے سے پہلے اس کو فن تحقیق کے تمام اصولوں کے مطابق پرکھتے، غسل فرماتے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر اپنی عظیم کتاب میں درج فرماتے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں، میں جب اس تحقیق سے فارغ ہوتا کہ یہ حدیث فن حدیث کے اصولوں پر پوری اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا اور کہتے ہیں، كنت اكتبه عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیال المقمرۃ، کہ میں اس کو چاندنی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا۔ بحوالہ مقدمہ فتح الباری۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت اس کتاب کو صحیح ترین مانتی ہے۔ کیا کسی سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں دوسروں سے استخارہ کروانے کا رواج عام ہے۔ اس خطہ سرزمین میں اب تو ماشاءاللہ استخارہ کی فیس مقرر ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی طرح استخارہ اسپیشلسٹ حضرات کی فیس قدرے زیادہ ہے۔ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت استخارہ کر کے بتائیے میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں۔ یہ کچھ دیر مراقبہ میں جا کر ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ یہ دین فروشی انتہائی افسوسناک امر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے۔ ہاں اس شرط پر دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس معاملہ میں استخارہ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ اس کا بھی واسطہ اور تعلق ہو۔ مثلا اگر کوئی والد اپنی بیٹی کی کہیں شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے کہ آیا اس کی شادی اس جگہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ یہ معاملہ اس سے متعلقہ ہے، اگرچہ شادی کا تعلق اس کی بیٹی سے ہے۔ محقق
علماء کرام نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ استخارہ فقط اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے جس خلوص کے ساتھ وہ خود اپنے لیے اپنے پروردگار سے خیر اور بھلائی طلب کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو استخارہ اور اس کی دعا نصیب ہو گئی، بس وہی طالع بلند یعنی خوش قسمت ترین انسان ہے۔ لہذا استخارہ جو کہ آسان ترین عمل ہے، اسے سیکھو، اسے اپناؤ اور خود ہی استخارہ کرو۔ والد، والدہ یا بھائی بہن اور اولاد کی حد تک تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ وہ استخارہ کریں کہ وہ بھی آپ کی خوش قسمتی یا بد نصیبی سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کے دکھ سکھ میں مجبوراً یا بخوشی شامل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے سے استخارہ ہرگز نہ کرایا کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اپنے دور کے لوگوں کی ایک بڑی گمراہی میں آپ حصہ دار بن جائیں گے اور اپنے رب کی نافرمانی میں ملوث ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور جا گریں گے۔ لہٰذا اپنی اختیار کی ہوئی بد نصیبی کو الوداع کہیں اور اپنی خوش قسمتی کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے ہر معاملہ میں خود ہی استخارہ کرتے رہنے کی مسعود و مبارک عادت ڈال لیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جو چاہے تو حق کی رضا، مت کر استخارہ کو قضا، بے استخارہ کی یہ ہے سزا، لعنت گلے کی ہار ہے۔ فی امان اللہ۔